اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار کی مجلس مشاورت۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور مدینہ سے لوگ آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی سازش کرنا شروع کر دی۔ انہیں ایسے محسوس ہوا کہ مسلمانوں کو اچھی پناہ گاہ مل گئی ہے جہاں ان کو قابو نہیں کر سکتے۔ اب ان کو خود رسول اللہ کا مکے سے چلے جانے کا خوف دامن گیر ہوا، اور ان کو اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے اپنی مجلس میں، جو قصہ بن کلاب کا گھر تھا اور جہاں مشورہ کیے بغیر وہ کوئی معاملہ طے نہیں کرتے تھے، جمع ہوئے تاکہ رسول اللہ کے معاملہ پر باہم مشورہ کریں۔ اس کے متعلق ابن عباس سے مروی ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ کے معاملے پر اپنی قومی مجلس میں جمع ہو کر مشورہ اور تصفیہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو مقررہ دن میں جو جمعہ تھا صبح کو وہاں جمع ہوئے۔ ابلیس ایک بڑے بزرگ کی شکل میں سر پر ایک پرانا کپڑا ڈالے سامنے آیا اور مجلس کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ قریش نے اسے دروازے پر کھڑا دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں نجد کا ایک شیخ ہوں، جس کام کے لیے تم جمع ہوئے ہو مجھے اس کی اطلاع ہوئی تو آ گیا ہوں کہ تمہاری گفتگو سنوں، شاید میں بھی کوئی عمدہ مشورہ اور صلاح دے سکوں۔ قریش نے کہا، بہتر ہے، آئیے۔ وہ بھی ان کے ساتھ مجلس میں آیا۔ وہاں قریش کے تمام اشراف بلا استثناء جمع تھے، ان کے ہر قبیلہ کے عمائد جمع تھے۔ تو انہوں نے حضرت کے خلاف منصوبے کیے۔ بے شمار قریش اور دوسرے لوگ جمع تھے۔ اب گفتگو شروع ہوئی۔ کسی نے کہا، اس شخص کی حالت سے تم سب واقف ہو، ہمیں اس بات کا بھی خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں یہ اچانک ہمارے اغیار کو لے کر جو اس کے پیرو ہیں ہم پر حملہ نہ کر دے۔ اب کیا ہونا چاہیے، اس کا تصفیہ کیجیے۔ اس پر مشورہ ہونے لگا۔ کسی نے کہا، اسے بیڑیاں پہنا کر قید کر دو اور اوپر سے دروازے کو تیغا کر دو، اور اسی حالت میں اس کے لیے موت کا انتظار کرو۔ آخر اس جیسے دوسرے شراء، ظہیر اور تابغہ وغیرہ کو موت آئی ہے، اسے بھی آئے گی۔ شیخ نجدی نے کہا، بخدا میری رائے یہ نہیں، اگر اس طرح تم اسے قید کر دو گے، اس کی اطلاع ضرور اس کے دوستوں اور پیرووں کو ہو جائے گی۔ وہ تم پر حملہ کر کے اسے چھڑا لیں گے، اور پھر اس طرح تم پر امنڈ آئیں گے کہ تمہارے یہ تمام منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ یہ رائے مناسب نہیں، کوئی اور بات سوچو۔ اب پھر مشاورت ہونے لگی۔ ایک نے کہا، ہم اسے یہاں سے نکال کر خارج البلد کیے دیتے ہیں۔ جب وہ یہاں سے چلا جائے تو پھر ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے کہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے، ہمیں اس کی اذیت سے فراغت اور اس کی طرف سے اطمینان ہو جائے گا، ہماری بات حسب سابق بن آئے گی۔ شیخ نجدی نے کہا، نہ خدا، یہ ہرگز تمہارے لیے مفید مشورہ نہیں ہے۔ کیا تم اس کی شریں گفتگار، سحر بیانی اور قلوب کو منہ لینے کی قوت تسخیر سے واقف ہو؟ اگر تم نے اس رائے پر عمل کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ عرب کے کسی بڑے قبیلے کے پاس جائے گا اور اپنی سحر بیانی اور شیریں کلامی سے ان کو مسخر کرے گا۔ وہ تمہارے مقابلے پر اس کے ساتھ آ جائیں گے اور پھر ان کو ساتھ لے کر تم پر چڑھائے گا اور تم کو پامال کر دے گا، تمہاری حکومت چھین لے گا اور پھر جو چاہے گا تم سے سلوک کرے گا۔ اس معاملے پر بھی مشورہ کرو اور کوئی دوسری تجویز سوچو۔ ابو جہل کی تجویز۔ ابو جہل بن ہشام نے کہا کہ ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے جس پر اب تک تم میں سے کسی کا خیال نہیں گیا۔ حاضرین مجلس نے کہا، ابو الحکم بیان کرو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ تم ہر قبیلہ میں سے ایک نہایت دلیر، نجیب اور شریف جوان مرد کا انتخاب کر لو، پھر ان نوجوان مردوں میں سے ہر ایک کو ہم ایک شمشیر دیں گے۔ یہ جماعت اس کے پاس جائے اور سب مل کر ایک بار میں اس کا کام تمام کر دیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح ہم کو ہمیشہ کا قصاص تمام قبائل کے ذمہ ہوگا، کسی ایک کے ذمہ نہ رہے گا، اور جو عبد مناف، پھر یہ قدرت نہیں ہوگی کہ اس کے لیے یہ سب قبیلوں سے لڑے۔ لا محالہ دیت قبول کرنے پر مجبور ہوں گے، ہم خوشی سے اس کا خون بہا سب طرف سے ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی نے کہا، بے شک
یہ شخص صاحب الرائے ہے، اس کی رائے قابل عمل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات تمہارے لیے مفید نہیں۔ اس تصویر پر مجلس برخاست اور منتشر ہو گئی۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و